اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال الامام الحسن العسکری علیہ السلام علامات المؤمن خمس صلاة الإحدى والخمسین وزیارة الأربعین والتختم فی الیمین وتعفیر الجبین والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزو، امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں: روزانہ 51 رکعت نماز ادا کرنا، زیارت اربعین پڑھنا، دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، خاک پہ سجدہ کرنا اور بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا۔ عزیزوں، پچھلی گفتگو میں اب تک آپ کے سامنے قبر امام حسین کی زیارت اربعین کی اہمیت و فضیلت، روایات اور علماء کے اقوال و سیرت کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ ایک اور روایت اس سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں تاکہ اربعین حسینی کی قدر و منزلت اور زیادہ واضح ہو سکے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زیارت امام حسین کے لیے اٹھنے والے تمہارے ہر قدم کے بدلے خداوند عالم اس مجاہد کا ثواب عطا کرتا ہے جو راہ خدا میں خاک و خون میں گلتا ہو۔ وہ روایت جس میں 11ویں امام نے زیارت اربعین کو مومن کی نشانی کہا ہے، اس روایت کی تشریح کرتے ہوئے آیت اللہ جوادی عاملی حفظ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زیارت اربعین کی اہمیت صرف اتنی نہیں ہے کہ وہ مومن کی نشانی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہے، اور وہ یہ کہ اس روایت کے مطابق زیارت اربعین واجب اور مستحب نمازوں کے برابر میں شمار ہوتی ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی آگے بڑھ کر بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے، جس طریقے سے نماز دین کا ستون ہے، نماز شریعت کا ستون ہے، اسی طریقے سے واقع کربلا اور زیارت اربعین ولایت کا ستون ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں مہم یہ ہے کہ ہم اس بات کو درک کریں کہ نماز اور زیارت اربعین ایک انسان کو دیندار کیسے بناتی ہے۔ عزیزوں، اس اربعین حسینی کی عظمت کو ہمارے علماء و مراجع کرام نے خوب درک کیا ہے، یہاں تک کہ بعض نے اس اربعین حسینی کو زندہ رکھنے کے لیے زندان کی اذیتیں برداشت کی ہیں۔ حوزہ علمیہ نجف کے بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ سید محمد سعید حکیم، جو اسی ایام ازاں میں ابھی کچھ روز قبل دنیا فانی سے دنیا بقا کی طرف کوچ کر گئے اور لقائے پروردگار سے مشرف ہوئے، خدا ان پر رحمت نازل فرمائے، یہ وہ عظیم ذات ہے جنہوں نے اربعین حسینی کی پیادہ روی کو زندہ رکھنے کے لیے زندان کی سختیاں برداشت کی ہے، وہ بھی 1-2 دن نہیں بلکہ 8 سال تک برداشت کی ہے۔ جب عراق پہ باسیوں کی حکومت تھی تو اربعین حسینی پہ پیدل سفر کرنے کی وجہ سے حکومت کے وقت نے انہیں 8 سال تک جیل میں رکھا۔ انہوں نے قید و بند کی اذیتیں برداشت کی، کیونکہ دشمن جانتا تھا اربعین حسینی کی یہ پیادہ روی باطل کے مقابلے حق کی آواز ہے، مظلوموں کی طاقت ہے اور ظالموں کے لیے وحشت کا باعث ہے۔ زندان سے رہا ہونے کے بعد یہ برابر اربعین حسینی کی پیادہ روی میں شرکت کیا کرتے تھے۔ حقیقت اربعین کی اس پیادہ روی کو زندہ رکھنا آیت اللہ حکیم کی آخرت کے لیے بہترین ذخیرہ ہے اور ان کی نجات کے لیے مضبوط ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ امام خمینی علی اللہ مقامہ کے فرزند بزرگوار آیت اللہ مصطفیٰ خمینی بھی، جو اپنے زمانے میں نجف کے جید علماء و اساتید میں شمار کیا جاتے تھے، یہ بھی ہمیشہ اربعین حسینی کی پیادہ روی میں پابندی کے ساتھ شرکت کیا کرتے تھے۔ امام حسین سے مخصوص تمام زیارتوں کے ایام جیسے ماہ رجب میں 15ویں شعبان کو روز عرفہ اور اربعین میں، ان ایام میں خاص طور سے امام حسین کی زیارت کے لیے پیدل کربلا معلیٰ جایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کبھی کبھی پیدل چلنے کی وجہ سے ان کے پیروں میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے، ان کے پیر زخمی ہو جایا کرتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود پورے جوش و ولولے کے ساتھ پیدل ہی کربلا معلیٰ جایا کرتے تھے۔ اس عالم میں ان کو دوست و احباب کہا کرتے تھے، اصرار کیا کرتے تھے کہ کچھ ہی دیر کے لیے صحیح سواری پہ سوار ہو جائیں تاکہ زخم مندمل ہو جائے، لیکن پیدل ہی کربلا معلیٰ سفر میں جایا کرتے تھے۔ عشق حسین ابن علی تھا جو زخموں پہ مرہم رکھے ہوئے تھا، اور یہ مسافر عشق حسینی اپنے سفر عشق پہ رواں دواں رہا کرتا تھا۔ ان کے دوست و احباب کا بیان ہے کہ جب کربلا معلیٰ سے نزدیک ہوا کرتے تھے
اور حرم کے گنبد پہ نگاہ پڑتی تھی تو زارو قطار رونے لگتے تھے، مصائب بیان کر کے نہو سینہ زنی کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھیوں کا بیان ہے کہ اس سفر عشق میں ایک سادے انسان کی طرح، ایک متواضع طالب علم کی طرح دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے، کبھی بھی ان کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ جبکہ امام خمینی کے فرزند تھے، مرجع تقلید کے نور چشم تھے، لیکن کبھی بھی اس پہ غرور نہیں کیا، اس پہ تکبر نہیں کیا۔ تکبر کیسے کر سکتے تھے؟ امام حسین کے مخلص شیعہ تھے، امام حسین کے وفادار تھے، اور جو امام حسین کا واقعی چاہنے والا ہوتا ہے وہ متواضع ہوتا ہے، غیرت مند ہوا کرتا ہے۔ آیت اللہ عظمہ مکارم شیرازی حفظہ اللہ بھی یہ ان علماء مراجع کرام میں شامل ہیں۔ جب نجف میں رہا کرتے تھے تو پیدل قبلہ مولا جایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں عالم تشیع و عالم اسلام کی تبلیغ کا بہترین موقع 40 حسینی کی پیادہ روی ہے، جہاں مرد و زن کے علاوہ بچے بھی شریک ہوا کرتے ہیں۔ عشق امام میں سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے اپنے امام کی خدمت میں سلام عرض کرنے جایا کرتے ہیں۔ واقعاً یہ عشق حسینی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب تک انسان اس سفر میں شریک نہیں ہوگا، اس سفر کی لذت محسوس نہیں کر سکتا، اس کی کیفیت کو درک نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں جب ہم لوگ نجف اشرف میں تقریباً 25 سال کی عمر میں رہا کرتے تھے تو 40 یا دوسرے موقعوں پہ فرات کے راستے سے قبلہ مولا تشریف لے جایا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جوتے یا چپل پہن کر نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ ننگے پاؤں پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ اور طبیعی چیز، جب ننگے پاؤں سفر کریں گے تو پیروں میں کانٹے بھی چبھیں گے، لیکن ان کانٹوں کے زخموں کو بھی ہم برداشت کرتے تھے، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست کے 2 بچے تھے، تقریباً 5-6 سال کے تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ قبلہ مولا پیدل جایا کرتے تھے۔ وہ ایک الگ ہی کیفیت تھی، وہ ایک الگ ہی خوشی نصیب ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد اس سفر کی لذت و کیفیت کی حص بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آج بھی جب کبھی تھک جاتا ہوں، جب کبھی خستہ حال ہو جاتا ہوں، ذہنی دباؤ ہوتا ہے تو اس سفر کی یادوں میں کھو جاتا ہوں۔ جیسے اس سفر کی یادوں میں کھوتا ہوں میری ساری تھکن دور ہو جایا کرتی ہے، میرا ذہن تازہ ہو جاتا ہے، اپنے آپ میں ایک تازگی محسوس کرتا ہوں۔ آخر میں سفر 40 پہ جانے والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں جانے والوں جب کربلا جانا تو ہماری طرف سے مولا کی خدمت میں صرف ایک سلام عرض کر دینا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، اتنا کہہ دینا یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ کہتے ہیں ممکن ہے زیارت کے لمحوں کو بھول جاؤں، لیکن اس سفر کی یادیں آخر عمر تک باقی رہیں گی۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم اپنے علماء و مراجع کرام کے زیر سایہ ہیں، جنہوں نے ہمیں عشق حسینی سے سرشار رکھا ہے، عشق حسینی سے سرشار رہنے کی دعوت دی ہے، امام حسین سے آشنا کرایا ہے، اور اس سفر عشق کی عظمت بتائی ہے۔ خدایا ہمارے گزشتہ علماء و مراجع کرام پہ اپنی رحمت نازل فرما، جو باحیات ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھ، امام زمانہ اسلام کا ظہور فرما اور ہمیں ان کو اعوان و انصار میں شمار فرما، آمین۔